السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ میرے دوستو، ابھی گزشتہ دن ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی کی شکل میں تھی، الحمدللہ ہر صاحب نصاب نے ادا کیا۔ لیکن میرے دوستو، یہ قربانی کا اتنا بہترین عمل ہم مسلمانوں کو کیا سبق دیتا ہے، ان قربانی کے ذریعے سے ہم سبوں کو کیا سیکھنے کو ملا، انشاءاللہ آج کے جمعہ میں انہی باتوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں تو کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اسوہ اور حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم میں آئیڈیل اور نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی نبی کو بیان فرمایا ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سبھوں کے لیے یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور دوسرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق کہ ہم نے آئیڈیل اور نمونہ، بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم سبوں کے لیے بنایا۔ تو میرے دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقہ پر ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر مبعوث فرمایا، نبی بنایا، تو وہاں پہ جو کفار و مشرکین اس وقت کے تھے،
وہ ایسے تھے جو ہر چیز کو اللہ کے علاوہ اپنا خدا تصور کرتے تھے۔ چاند کو بھی ان لوگوں نے اپنا خدا مانا ہوا تھا، سورج کو بھی خدا مانا ہوا تھا، آسمان و زمین کو بھی خدا مانا ہوا تھا، آگ کو بھی اپنا خدا مان کر کے رکھا تھا، مورتیوں کی بھی عبادت و پرستش کی جاتی تھی۔ الغرض جتنے بھی جن چیزوں کو وہ لوگ معتبر سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہی میرا خدا ہے۔ تو یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان لوگوں کے اندر۔ اگر ہم ان چیزوں کو آج کے اس دور میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو ہم اور آپ اس اندازے کے اوپر بالکل صحیح طور پہ پہنچیں گے کہ آج ہمارے برادران وطن کا بھی یہی حال ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم مسلم قوم رہتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا تصور کر رکھا ہے۔ الغرض سورج کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاند کو بھی اپنا خدا مانا جاتا ہے، آگ کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پتھروں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ الغرض وہ چیز جو جانوروں میں تکلیف دہ چیز ہیں، جانور ہیں، ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اسے بھی خدا نعوذ باللہ تصور کیا جاتا ہے۔ الغرض انتہا یہ ہو گئی کہ سانپ کو بھی ان لوگوں نے اپنا دیوتا تصور کر رکھا ہے۔ تو اگر ہم ان پرستش کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی شدت پرستی تھی اور وہ ہر چیز کو اپنا خدا اللہ کے علاوہ مانتے تھے۔ وہی حال آج ہمارے اس ہندوستان کے اندر ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو برادران وطن نے اپنا خدا اور معبود مان لیا ہے۔ دوسری مماثلت اس طریقہ پر تھی کہ اس وقت میں وہ قوم اس کے اندر شدت پرستی تھی، یعنی اگر کسی نے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو کوئی نظر آ گیا یا پھر اللہ اور توحید کی دعوت اگر کوئی دینے والا ملا تو انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جس دین کی تم تبلیغ کر رہے ہو اس سے تم باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہم کریں گے جس کے تعلق سے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ خود ان کے والد بتوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتے اور اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے ابراہیم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم یہی کام کرو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا۔ تو قرآن کریم نے آگے آیت کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ کہا دھمکیاں دی جانے لگی کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے یا پھر ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بھی باتیں کریں گے تو ایسی صورت میں تم کو ہم ہلاک و برباد کریں گے، تمہیں ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اگر تم باز نہیں آئے تو ایسی صورت میں تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ باپ کی دھمکی تھی، اور باپ کی دھمکی کی وجہ سے محلے اور شہر والوں نے بھی باپ کا ساتھ دیا اور آپ کو گھر سے باہر کر دیا، سنسار کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تو میرے دوستو آج کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اور آپ تصورات کی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقت میں آپ جائیے تو آپ کو یہی ملے گا کہ کہیں بھی اگر ٹوپی داڑھی والے نظر آ گئے تو نام نہیں پوچھا جاتا، نام تو ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جن کا حلیہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے، پھر اس کے بعد مخصوص نعرے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم لگاؤ، اگر نہیں لگایا جاتا تو انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ تم اب اس وطن میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یہی دھمکیاں اللہ تبارک و یہی دھمکیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوموں نے دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں دو طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ استقامت، یعنی جو اللہ کی بات ہے انہیں لوگوں کو کہنا سنانا اور پھر خود اس کے اوپر عمل کرنا، اس عمل کرنے کے اوپر چہ جائے کہ جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔
آگ کے اندر چلے جائے ہمیں ڈال کیوں نہ دیا جائے، لیکن جو بات حق ہے اور اللہ کی ہے ان بات سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی، حتیٰ کہ آگ کے اندر ڈالا گیا آپ پیچھے نہیں ہٹے، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس طریقہ پر آپ کو آپ کی قوم نے ستایا کہ صرف گھر سے ہی نکالا گیا، بلکہ آپ عراق سے ہجرت کر کے مصر اور پھر شام کے اندر آ کر کے پناہ لیے، یعنی ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا، آپ ہجرت کر گئے۔ لیکن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں انہی کی تابع داری کرنی ہے، اس سے ہٹ کر کے میں کچھ نہ سننا چاہتا ہوں اور نہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی جان اور مال، بیوی، بچے سبوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ استقامت۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں کے اندر بغیر ڈرے اور سہمے، بغیر کسی خوف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو آج ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں ان کی مماثلت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم سے مکمل طور پہ ملتی جلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، آگ کو گلے گلزار بنا دیا، تکلیف دینے والے چیزوں کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آرام دہ چیز بنا دی۔ لوگوں نے دیکھا اور قیامت تک انشاءاللہ لوگ ان واقعات کو سنتے چلے آئیں گے، سنتے رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ کی بات کو لوگوں تک رکھیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے ہمیں گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ جب ہم پریشانیوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے تو ایسی صورت میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد بھی آئے گی۔ تو یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان تمام قربانیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی اتباع بھی کرنی ہے، وحدانیت کا بھی اقرار کرنا ہے اور دعوت بھی دینی ہے۔ اگر آج ہم برادران وطن کو توحید کی دعوت دینے لگیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میرے بھائی آج مسئلہ تو ایسا بن گیا ہے کہ ہم غیروں میں دعوت کیا کریں گے، ہمارے گھر کے اندر کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی اللہ کے وجود کے اندر شک و شبہ میں لوگ مبتلا ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے ہم اور آپ شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں کہ محبت کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقہ پر محبت کریں گے۔ کہیں محبت میں غلو کر گئے تو ایسی صورت میں کہیں ہم دین سے ہٹ نہ جائیں۔ یہ طریقہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنوں کو بھی سمجھائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اور صحابہ کرام نے کس طریقہ پر چل کر کے دکھلایا اور بتلایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے، سننا ہے اور تمام لوگوں کو سنانا ہے۔ میرے دوستو، قربانی نے ہم سبوں کو جو سبق دیا اس میں سے تیسرا سبق یہ ہے کہ تمہیں حکم کی اتباع کرنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کسی بھی چیز کے کرنے کا، اس میں ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا۔ آج ہم لوگوں نے ہر چیز کے کرنے سے پہلے فائدہ دیکھنا شروع کیا کہ ذاتی اعتبار سے ہمارا فائدہ کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے تو پھر ہم نے اس کام کو کیا ہے، لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے ذرہ بھی اگر نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑ جائے تو مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں بھائی اس میں نقصان ہوتا ذرا رکسی کام ہے، نہیں کر سکتا، دیکھیں گے بعد میں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب کے اندر دکھلایا کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اگر تعویل کرنا ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ خواب کی بات ہے، چلو اسے چھوڑو۔ اور شیطان نے آ کر کے کہا بھی کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، سونٹ کو ذبح کیا تھا نا، پھر سے سونٹ ذبح کر دو۔
خواب کے اندر تمہیں بتلایا گیا ہے. اگر بیٹے کو ذبح کرنا مقصود ہوتا تو اللہ ڈائریکٹ تم سے نہیں کہہ دیتا یہ خواب کی باتیں اسے چھوڑو اور 100 اونٹ ذبح کر دو اور کام کو ختم کرو, بیٹے کو ذبح مت کرو. شیطان نے آ کر کے کہا بھی, لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. جھکے کنکری لی پھینک دی, مارے شیطان کو آپ نے کنکری, اور کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے اور انبیاء کرام کو جو خواب دکھلایا جاتا ہے وہ خواب وحی کا ہے, ایک درجہ ہوا کرتا ہے. لہذا جب اللہ نے ہمیں خواب دیا ہے تو یہ امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں یہ خواب کو وہی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اللہ کا مجھے حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنا, چنانچہ مجھے ذبح کرنا ہے. یہ فرما برداری تھی, اللہ کی اتباع تھی کہ اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو, تو ایسی صورت میں یہ نہیں دیکھا کہ بڑھاپے کی ایک اکلوتی اولاد ہے, یہ نہیں دیکھا, بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھا کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہوگا. چنانچہ بیٹے کو لے گئے, اور پھر بیٹے کو جب خواب دکھلایا تو بیٹے نے بھی اتباع کی حد کر دی تھی. کہا کہ ابا جان, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. تو میرے دوستو, یہاں حکم کی اتباع میں ایک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے, اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کو تیار ہے. ہم مسلمانوں کو اس سے یہ سبق ملا کہ مسلمانوں, جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے, جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے, بس انہی 2 چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے تعلق سے ارشاد فرما دیا کہ نماز مسلمانوں تمہارے اوپر فرض ہے. تو اس کے اندر ہمیں ذرہ برابر یہ تعویل نہیں کرنی کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے معاف ہو جائے گی, نہیں. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے ہمارے دلوں سے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے. کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک و شبہ کو دور کر دیا کہ تلوار کے چھاؤں میں ہے, نماز کا وقت ہے, آپ نے نماز پڑھی ہے. اس وقت میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں, کتنے ہی مصیبتوں کے اندر تم گرفتار کیوں نہ ہو جاؤ, ہر حال میں تمہیں نماز ادا کرنی ہے. نماز فرض ہو جانے کے بعد اگر عقل و ہوش تمہارے اندر ہے, مجنون اور دیوانے تم نہیں ہو, تو ایسی صورت میں تمہیں اشارے سے کیوں نہ صحیح, تمہیں اشارے سے ہی نماز پڑھنی ہے. وقتاً فوقتاً یہ بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہے, خود چل نہیں سکتے. 2 صحابی کے کاندھے پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا ہے اور گھسیٹ کر کے آپ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بتلانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہ تم بھی اگر تمہارے حال اگر ایسے ہو جائیں پھر بھی تم نماز کو قضا نہ ہونے دینا. تو میرے دوستو, حکم کی اتباع تھی, اور دوسرا ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ جب حکم ہمارا آ جائے تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم اس کام کو کرو, تعویل اس کے اندر مت کرو. میدان عرفات کے اندر حجاج کرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو چلے جاؤ عرفات میں, وہاں پہ جا کر کے رکو, اللہ سے دعائیں کرو. اس سے پہلے 8 ذی الحجہ کو منا میں کہیں جانے کا حکم دیا جاتا ہے. ظہر سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک پورے 5 نمازیں منا کے اندر جا کر کے پڑھنا ہے. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کرے بھائی منا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں, وہاں تو اس کے علاوہ کچھ دوسرا کام ہے نہیں, میں کیوں 1 لاکھ ثواب 1 نمازوں کا چھوڑ کر کے وہاں جاؤں, چلو میں مسجد حرام میں ہی رہ جاتا ہوں, بیت اللہ کے اندر ہی 5 نمازوں کو پڑھ لیتا ہوں تو کیا ہوگا. میرے دوستو, یہ شخص کیا کر رہا ہے, اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں بلکہ حکم عدولی کر رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم تھا کہ اب 8 ذی الحجہ ہے تو تمہیں منا کوچ کرنا ہے,
وہاں پہ جا کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہے. اب اللہ کے حکم کے مطابق اس ارکان حج کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے اور وہ مسجد حرام ہی میں رہ کر کے اگر وہ شخص نماز پڑھے گا 5 وقت کی تو 5 وقت نماز میں کیا کہتے ہیں 5 لاکھ نمازوں کا ثواب تو دور کی بات ہے، 1 وقت کی نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق ان دوران میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی کام کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر اس جگہ میں فضیلت آئی ہے تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس عبادت میں فضیلت آئی ہے تو اللہ کے حکم سے آئی ہے. میدان عرفات کے اندر کیا کہتے ہیں 360 دنوں میں سے ایک ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کو. اس کے علاوہ پورا سال بھی وہاں جا کر کے انسان قیام کر لے وہ فضیلت ہرگز اسے حاصل نہیں ہوگی. مینا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازوں کی فضیلت رکھی ہے. اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی جا کر کے وہ دن و رات گزارے اور وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھے، کوئی نماز کا وہ فضیلت وہ ثواب اسے ہرگز نہیں ملے گا جو ان ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اسی کے اوپر ہمیں ثواب دیا جائے گا. حکم عدولی میں گزاریں گے تو پھر ثواب تو دور کی بات ہے، ہمیں گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا. آپ اس مثال کو اس طریقہ پر سمجھیے کہ مغرب کے اندر 3 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی. اب اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھنے والا یہ کہنے لگے کہ یہ 3 کا عدد ذرا سا بے جوڑا دکھ رہا ہے، ہم اس میں ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں اور مغرب کی نعوذ باللہ 4 رکعت اب سے ہم نماز پڑھیں گے، تو کیا اس کی وہ مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ اس نے کون سا بڑا گناہ کا کام کیا؟ 1 رکعت اس کے اندر اضافہ کیا، قرآن کی تلاوت زیادہ کر لی، رکوع زیادہ کر لیا، سجدے زیادہ کر لیا، تسبیحات زیادہ پڑھ لی، درود شریف اس نے زیادہ پڑھ لیے. کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، یہ پورے ایسے کام ہیں جو ثواب کے کام ہیں. لیکن 4 رکعت اگر اس نے مغرب کی پڑھ لی ایک اضافے کے ساتھ تو اس کی مغرب کی نماز ہرگز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس بندے نے کیا ہے. کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ تم مغرب کی 3 پڑھو، اب 3 کی جگہ پہ 4 پڑھیں گے تو مکمل طور پہ وہ مغرب کی نماز ہوگی ہی نہیں. تو اسی طریقہ پر اللہ کا حکم جن عبادت کے کرنے کا ہے اس عبادت کو اگر ہم کریں گے اسی وقت میں ادا کریں گے تو ہمیں جا کر کے ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم نے اس عبادت کو اس وقت میں نہ کیا تو پھر ہمیں نہ ثواب ملے گا اور بعد میں ہم کیا تو پھر اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد کے وقت میں آپ صحابہ کرام کو یہ دیکھ رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں کہ کون سے صحابی کیا کر رہے ہیں، کس عبادت کے اندر مصروف ہیں. ذمہ دار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی. چنانچہ ذمہ داروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے تعلق سے یہ سوچے، وہ کبھی کبھی ان کو یہ دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے. گھر کی ذمہ داری ماں اور باپ کو دی گئی ہے تو وہ اپنے گھروں میں جا کر کے کبھی رات کے اوقات میں اٹھ کر کے دیکھے کہ جو کمرہ آپ نے اپنی اولاد کو دے رکھا ہے کہ وہ تم اس کمرے کا استعمال کرو، کبھی اس کمرے میں جا کر کے دیکھو رات کی تاریکی میں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے حکم کے خلاف تو کہیں کوئی کام نہیں کر رہا ہے. یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ بنے تو ایسی صورت میں آپ بھی راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. چونکہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی، یہ دیکھنا تھا کہ ہماری عوام جس نے ہمیں خلیفہ مانا ہے وہ کہیں کسی مصیبت کے اندر تو مبتلا نہیں، کوئی ہیرا پھیری کا کام تو نہیں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم اسے کس طریقہ پر راہ راست پر لائیں. یہ طریقہ صلحاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین نے بھی اپنایا. کن کو دیکھ کر کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنایا.
ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری گھر کی ہو، محلے کی ہو، یا کسی بڑے ادارے یا چھوٹے ادارے کی ہو، یا کسی عبادت خانے کی ہو، ہمیں چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ چنانچہ تہجد میں اٹھے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ آگے بڑھے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ذرا تیز آواز میں کر رہے ہیں۔ آ گئے، فجر کے اندر آئے، فجر میں ملاقات کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، ہم نے رات میں دیکھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت آہستہ کر رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، مجھے قرآن کریم اللہ کو سنانا تھا، میں آہستہ پڑھوں یا زور سے، اللہ کو سنانا میرا مقصد تھا، اور آہستہ پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے، لہٰذا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق سے آپ نے پوچھا کہ تم تیز آواز میں پڑھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تیز آواز ان کی تھی، بولنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ آپ زور سے بولا کرتے تھے، کہا کہ میں زور سے، کیونکہ میں آواز میری تیز ہے اس واسطے میں زور سے پڑھ رہا تھا، اور مقصد میرے پڑھنے کا یہ بھی تھا تاکہ جو دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں میری آواز ان تک پہنچے اور انہیں بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی تہجد پڑھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر آپ ذرا تیز آواز میں پڑھو، اور عمر فاروق سے فرمایا کہ آپ ذرا سلو آواز میں پڑھو۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اعتدال مقصود تھا، لیکن بعض صوفیاء کرام نے اس حدیث کی تشریح جو کی ہے وہ تشریح اگر آپ سنیں گے اور واقعتاً اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو انشاءاللہ آپ جھوم اٹھیں گے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کے اندر ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی تشریح کے اندر کہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنے طریقے کے حساب سے پڑھ رہے تھے، اپنے طریقے کے حساب سے پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز میں وہ نورانیت اور وہ مزہ ہرگز نہیں آتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے بعد جو اب اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجوید کی ہوئی یہ طریقہ ہے، اب اس طریقے کے اوپر اگر یہ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر مزہ بھی آئے گا اور نورانیت بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرما دی، جو طریقہ بیان فرما دیا، اسی طریقے کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اس کے اندر انشاءاللہ نورانیت بھی پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی بھی بے برکت ہو جائے گی اور مزہ بھی زندگی کے اندر نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔